اسی طرح یہ دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے، ہمارے بڑے مستند عالم دین مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ٹھیک ہے جی، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی، ان کی بھی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 36 پہ عقائد اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات میں شک نہیں کہ ہر چیز کا حقیقی ذاتی مستقل بذات مالک اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب اگر آپ اس کو کہتے ہو کہ جی یہ شرک ہے معاذ اللہ، تو پھر مجھے بتاؤ شرک سے کون سی ایسی شے جو محفوظ ہو جائے گی؟ پھر تو سر شرک سے کوئی بچتا ہی نہیں اگر اس عقیدے کو آپ کہتے ہو شرک ہے۔ ہاں اب ہمارے بھائیوں، جب ہم اپنے عقیدے کی کھل کے وضاحت کر دیتے ہیں، اپنے علماء سے، اپنے اسلاف سے، اپنے اکابرین سے ہم اپنا عقیدہ دکھا دیتے ہیں، تو ہمارے یہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ تعویل کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے جناب کہ دیکھو جب تک زندہ تھے تب تک تو مانگا جا سکتا تھا، اب معاذ اللہ چونکہ یہ مر چکے ہیں، انتقال ہو گیا، تو اب ان سے مانگنا جائز نہیں ہے، سما معاذ اللہ۔ اور وہی تعویل جو ہے وہ اس شخص جو کہ اپنا بیس بدل کر یہاں پر آیا ہوا ہے، اکثر سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو اس نے بھی یہی تعویل کی۔ تو میں اس کو بھی باور کروا دوں اور اپنے ان بھائیوں سے بھی عرض کر دوں کہ بھائی اگر جھگڑا ادھر ہی ختم کرنا ہے کہ مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے مانگنا جائز ہے، تو میں آپ کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت علیہ صلاۃ و تسلیم کا فرمان علی شان بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، یہ سلسلہ صحیحہ جو کہ البانی صاحب مرزا کے بہت بڑے محدث اور بابے ہیں، انہوں نے اس روایت کو اپنے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے انشاءاللہ اگر یہ راویوں پہ بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنا کر جو ہے وہ جو بھی ان کے اشکالات ہوں گے وہ دور کر دوں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں اور زندہ ہیں۔ اب بات اگر جھگڑا اگر اختلاف اگر اسی پر ہے کہ بھائی انبیاء علیہ السلام یا اولیاء عظام و جناب جب تک یہ زندہ ہوں ان سے مانگ سکتے ہیں، اور جب وصال کر جائیں، انتقال کر جائیں، اور یہ تو معاذ اللہ بڑے بے ادبی پہ مبنی الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جناب مر جائیں، ثم معاذ اللہ مردہ سے نہیں مانگ سکتے، تو ہم نے تو جھگڑا ختم کر دیا۔ حضور کی حدیث آپ کے سامنے، اور اس حدیث کی تخریج بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو لقب ہے، وہ اپنا عقیدہ اس حدیث سے بتا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ان کا حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ، اور انہوں نے اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی ہمارے سلف کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ تو اگر جھگڑا اسی پر ختم کرنا ہے کہ جناب زندہ ہو تو مانگنا جائز ہے، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ جب زندہ ہیں تو پھر مانگنا بھی جائز ہے۔ آپ کی اگر اس تعویل کو بھی لیا جائے، آپ کی اگر اس اصول کو بھی لیا جائے، تب بھی اہل سنت بفضل اللہ و رسولہ مشرک نہیں ہوتے۔ باقی ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت مستند کتابوں کی روشنی میں کر دی ہے، اور جس پیر جس بندے کا آپ نے حوالہ دیا تھا، جس کو آپ حجت بنا کے بہت بڑا بنا رہے تھے، وہ ایک متنازع شخصیت ہے، ہم نے اس کا بھی آپ کے سامنے رد کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالہ جات بھی پیش کرتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، اور فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح دیگر کتب کے اندر بھی البدایہ و النہایہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت بلال بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ حضرت بلال بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت شفیع امت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر آتے ہیں۔ آج کل معاذ اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو قبر پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ او بھائی بفضل اللہ اہل سنت کا ایک ایسا عقیدہ، اہل سنت کا ایک ایسا عقیدہ جو صحابہ کے خلاف ہو، صحابہ کے عمل کے خلاف ہو، صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہو، معاذ اللہ دکھا دو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ایسا کوئی ایک عقیدہ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ صرف لا علمی کی وجہ سے تم اس طرح جہالت پر مبنی اعتراضات کرتے ہو، تو میرے بھائیوں تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو حضرت بلال بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت کی قبر انور پر آ کر، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آ کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، یعنی قحط پڑا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت بلال بن حارثہ جو صحابی رسول ہیں وہ حضور کی قبر انور پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کا تو معمول یہ تھا کہ وہ جب قحط یا مشکل میں آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے،
حضور کو ندا کرتے، حضور کے توسل سے دعا کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی طرح یہ الادب المفرد کے اندر جناب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت بفضل اللہ جتنی بھی روایات انہیں بیان کی ہیں یہ بالکل سند صحیح کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر یہ یعنی کہ راویان پر بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں ان کو ہم اصول حدیث سے ثابت کریں گے کہ یہ روایات بالکل صحیح ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الادب المفرد کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پاؤں سن ہوتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن زاد جو کہ آپ کے خادم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین ہستی ہوں، اور امام بخاری نے پر باب باندھا ہے کہ جب پاؤں سون ہو جائے تو کیا کریں۔ تو امام بخاری کا تو یہ عقیدہ تھا اور وہ باب باندھ رہے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو امام بخاری کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں جناب۔ پھر آج کل آپ اہل سنت والوں پر تو بڑے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور انتشار پھیلانے کی جناب مکمل کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لگائیں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی فتویٰ ہوئی۔ امام بخاری خود باب باندھ رہے ہیں کہ جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو وہ حدیث نیچے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جب پاؤں سن ہوا تو آپ نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی صنعت بالکل صحیح ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ بات کرنا چاہیں نا اس کے راویان کے اوپر، اس کی صنعت پر، اس کے متن پر، تو بفضل اللہ و رسولی یہ فقیر حاضر، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اور یہ مطمئن نہیں ہوئے تو میں انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر ان روایات کی جو ہے وہ اسنادی حیثیت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔